اچھا جی، ہمارا گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں سید گل نوید صاحب جو کہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب، ابھی حالیہ دنوں میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے ناظم آباد کا علاقہ اور اسے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، وہ کراچی کے کوئی بھی علاقہ ہو، یہ کیا سب جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ بچوں کو کہیں اغوا کیا جا رہا ہے، کہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ جو معاملہ ہے یہ سر اٹھا رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہیں بچے نالوں میں گر رہے ہیں، کہیں پہ ٹریفک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ذرا یہ تو فرمائیے، اور اس میں ذمہ داری ہے کس کی؟ فرمائیے گا. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہماری میڈم جو ہے ہمارا صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پبلک کی جو مسائل ہیں ان کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک رہنمائی دیتے ہیں جی، اور ڈسکس کرنا بھی بڑی بات ہے اس دور کے اندر. اچھا یاسر بھائی، تقریباً جتنے بچوں کے جو معاملات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اغوا والے کیسز جو پچھلے دنوں نئے ناز آباد کے اندر ایک بچہ اذان نام کا وہ اس کے اغوا کر کے پھر وہ ٹھٹا سے برآمد ہوتا ہے، تو اس کے لیے خاص طور پہ میں ویسٹ پولیس کا ایس ایس پی ویسٹ جو ہمارے ہیں طارق الہی مستوئی اور ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب اور ان کی ٹیم کا اور ایک ایک اہلکار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح اس کو بازیاب کیا، ٹھٹا سے گاروں کے علاقے سے لے کے اور صحیح سلامت بنا کوئی تاوان دیے، تو بڑی بات ہے. اس کے لیے سر میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام افسران کو. ڈی ایس پی شاکر صاحب ہو گئے یا وسیم صاحب ہو گئے جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے، قابل ترین افسران ہیں اور بہترین افسران ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کے اوپر میں اور غور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی سوسائٹیاں ہیں، دیکھیں آپ نئے ناز آباد کے اندر آپ جا کے مکان لیں گے، اس سوسائٹی کی چار دیواری کے اندر تقریباً وہ کروڑوں روپے کا ہے ایک پلاٹ بھی. اچھا، اس باؤنڈری وال سے باہر آپ پلاٹ لیں گے تو 30-35 لاکھ روپے کا ہے. تو وہ کروڑوں روپے کا جو بندہ پلاٹ خرید رہا ہے یا جو بھی سرمایہ دار ہے یا دکاندار ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کی فیملی سیف ہو، وہاں پر اس کی فیملی کو آسانیاں پیدا ہوں، مشکلات سے بچے، کراچی کے حالات سے تحفظ اس کو. تو اب وہاں رہنے کے بعد بھی وہاں کا آپ سیکورٹی سسٹم دیکھ لیں، کیونکہ ان کا اپنا سیکورٹی سسٹم ہے. اس کے بعد سے ایک چھوٹا بچہ 2-3 سال کا کس طرح اکیلے باہر جا رہا ہے، کوئی غیر آدمی کیسے لے کے جا رہا ہے، پوچھنا چاہیے، اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے. اور جو اس کے اندر یا ملوث ہے یا جن کی لاپرواہی ہے ان کے خلاف اس کو چاہیے بھرپور کارروائی کرے. اچھا، پھر کچی آبادیوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پولیس کا جو سسٹم ہے اور پھر یہ بچے جاتے کہاں ہیں. اچھا، غریب آدمی کا بچہ اغوا کر کے کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اس سے وہ بھیک منگوانا یا دوسرے اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے وہ فروغ کرنا اب ایک ریکٹ ہے بہت بڑا. ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے اداروں کا پھر بھی میں ایک بات کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر یہ بہتری ہے کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بازیاب کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر سیاست کا حال دیکھیے کہ ہمارے جس طرح بھی ایک وہ ماشاءاللہ ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے سینئر مطلب پولیٹیشین کہیں، اور کئی دہائیوں سے وہ جو ہے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، بڑے بڑی وہ کمیٹیوں کے سربراہ بھی رہے ہیں. جہاں کمیٹی کے سربراہ کبھی کسی بس سر وہ تمام جگہ رزلٹ 0 آیا. اب وہ ایک مثال دیتے کہ ڈیزل گاڑی کے اندر اگر ڈیزل ختم ہو جائے تو وہ ایئر لاک کر جاتی ہے. تو اب ان کا ڈیزل میرے خیال سے شاید کچھ معاملہ ہے، تو وہ ایئر لاک کرنے کے لیے اسپیشلی کوئی ٹریٹمنٹ ہوگی کہ جس طرح وہ شہداء کے لیے اور جس طرح ہمارے اداروں کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ سوچیں یار، ہمارے بچے ہیں وہ جو بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں، جس طرح ان کی لاشیں آتی ہیں، ان کے گھر والے. اچھا، آپ ایک سوچیں ایک بات، کئی ایسے لوگ ہیں یاسر بھائی جن کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. ہمارے جو بچے آرمی میں جاتے ہیں یا فورسز میں جاتے ہیں تو وہ شوق سے جاتے ہیں، شہادت کا جذبہ لے کے. ان کے ماں باپ کا بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شہادت دے. ایک شہید کی عظمت تو بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ پیسوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، اور یہ تنخواہ دار ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اتنے سینئر سر، اتنے سینئر سیاستدان، اور الفاظ دیکھیں اور کس طرح وہ پبلکلی میڈیا کے سامنے کس طرح گفتگو کر رہے ہیں. دنیا بھر میں کیا میسج جائے گا؟ دنیا اس وقت آپ سوچیں کہ پاکستان حالت جنگ کے اندر ہے، کس طرح ہمارے جو برادر ممالک ہیں کس طرح کی وہ سازشیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے ان کے اوپر احسانات کیے، نمک حرام. اور آپ ہمارے ہی فوج کا ساتھ دینے کی بجائے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی آپ کردار کشی کر رہے ہیں، ان کے اوپر آپ تہمتیں لگا رہے ہیں. پھر چلے ایک بندہ سیٹ کے اوپر ہے، اس سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی عہدے کا ہو، یہی بات ہوئی ہے. لیکن آپ شہداء کے اوپر بات کر رہے ہیں یار. جو بندہ اپنی زمین کے لیے، ہماری دھرتی ماں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، اس کے والدین کیا سوچیں گے، اس کے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ ان کے اندر اتنی شرم غیرت نہیں ہے. اب پھر پولیس کے آپ دیکھیں سر، کتنے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں ہمارے بھائی، کتنے پولیس والوں کی قربانی ہے. جب ہم ان کی کوئی بات
کوئی کام اگر ان کا غلط ہوتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن جب اچھا کام کرے تو ہمارا کام ہے ہم ان کی تعریف کریں۔ یہ فورس کس کی ہے؟ یہ ہماری فورس ہے۔ یہ پولیس کس کی ہے؟ ہماری پولیس ہے۔ یہ آرمی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ یہ نیوی پاک فضائیہ ہماری ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کے لیے برائی کے لیے جب ہم ان کی تنقید کرتے ہیں تو اچھائی کے لیے تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں اور وہ مجھے تو شرم آتی ہے۔ میں کیوں خود ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہوں، ایک سیاسی پارٹی میں، تو مجھے شرم آتی ہے۔ میں آئینہ دیکھتے ہوئے سوچتا ہوں یار میں بھی سیاست کا حصہ ہوں، اور یہ اتنے بڑے سیاستدان اور یہ الفاظ ان کے، وہ بھی شہداؤں کے لیے۔ دیکھیں سر، ایک بندہ سیٹ پر بیٹھا ہے نا، اس سے آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کی پالیسی سے، اس کی غلط کوئی بھی وٹ آنا کوئی بھی چیز، لیکن ایک شہدا کے لیے تو سر نہ کریں جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کے جو معصوم بچہ جس کا والد شہید ہوا ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا سر کہ یار میرا والد پیسوں کے لیے شہید ہوا ہے، میرا والد تنخواہ لیتا تھا، اس کے لیے اپنی جان دی۔ ناقابل قبول ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ایسا۔ جس طرح بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا اذان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کو جو ہے اغوا کیا، اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور کتنے تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، اور کتنے میں بچے بازیاب نہیں کرائے جا سکتے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ولیکا اسپتال میں HIV کے کیسز رپورٹ ہوئے، بچوں میں اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو بچوں کی سیفٹی کے لیے کیا کیا جائے؟ حکومت کو کہاں ہم لیگ کر رہے ہیں؟ یہ ترجیحات میں شامل ترجیحات میں بچے شامل بھی ہیں۔ ہم کیا بات کریں گے ایجوکیشن کی اور آگے کے کریئر کی جب ہم بچوں کے تحفظ پر کام نہیں کر پا رہے؟ میڈم سب سے پہلے دیکھیں وہ آسان والے بچے کا یہ واقعہ دیکھیں تو اس کی والدہ جو ہے موبائل استعمال کر رہی تھی اور وہ بچہ ساتھ کھیل رہا ہے، توجہ موبائل کی طرف تھی بچے کی، اور گارڈ بھی موجود تھا وہاں پر۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے نا وہ ماں کے مطلب 70 ماؤں سے زیادہ مثال یہی دی گئی، نہیں کہا کہ آپ بھائی اور والد اور بہن اور بھائی، ماں کا دیا۔ اچھا ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کہتے تھے کہ ماں جو ہے نا اس کے لیے بڑی چیزوں کی پابندیاں لگائی تھی کہ یہ کام کرنا ہے بیٹا، یہ چیزیں آپ کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوں گی، وہی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، آپ قرآن پڑھو، نماز پڑھو تو بچہ آٹومیٹکلی دیکھیں اس طرف جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ میڈیکل کے ایشو پہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا آپ کا رنچو لائن کا علاقہ ہے گارڈن کا، وہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، سرکاری اسپتالوں کی ہم بات کرتے ہیں، سرکاری اسپتالوں میں کیئر نہیں ہے۔ وہاں ایک بچی تھی، عورت تھی تقریباً 40 سال 45 سال کی، ہیٹ اسٹروک ہوا، گرمی کا معاملہ تھا تو اس کے گھر والے لے گئے ایمرجنسی میں۔ اب اس کی پوری فوٹیج میں نے دیکھی، تقریباً 5-6 منٹ کی فوٹیج ہے۔ یاسر بھائی وہ بچی، وہ عورت میری بہن تڑپ رہی ہے وہاں پر، اور لیڈی ڈاکٹر اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کے سامنے تڑپ رہی ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کا یہ حال ہے، آپ اندازہ کریں کہ ہمیں سب سے پہلا درس کیا دینا چاہیے۔ دیکھیں ہم پولیس افسر بعد میں بنائیں، ڈاکٹر بعد میں بنائیں، سب سے پہلے اس شخص کو، اس خاتون کو انسان بنائے۔ جب وہ انسان نہیں بنے گی نا تو وہ نہ اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہے، نہ اچھی پائلٹ بن سکتی ہے، نہ اچھی وہ کوئی اسکول ٹیچر بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم انسان بنائیں۔ کیا اچھی بات آپ نے کی ہے کہ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے، یہ جو نجی ہسپتال بنے ہوئے ہیں چاہے کراچی میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، آپ جا کے رویے ان کے دیکھیے ذرا۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، سرکاری اسپتالوں میں تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے سبھی اس سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور لیکن نہیں ہے تو دعا یہ ہے کہ خدا نہ کرے کبھی اور پھر وہ اتنا چارج بھی کرتے ہیں آپ کو، اس کے بعد بھی چارج کرنے کے باوجود آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں۔ یہاں پہ شہر کراچی کے اندر 2 بڑے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، سائڈ بائی سائڈ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے ان کی کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا المیہ جی یہ اسی طرف میں آ رہا تھا جس میں آپ نے کہ غریب آدمی کیسے وہاں پہ علاج کرائے گا، یا غریب آدمی نہ بھی ہو اگر تو وہاں پہ تو کھو یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آ رہا ہے یہ پیشنٹ نہیں ہے، ان کے کلائنٹ ہے، یاد رکھیے پیشنٹ نہیں ہے کلائنٹ ہے، کہ ان کو کیسے جو ہے وہ، میں کیا کہوں لفظ استعمال کرتے ہوئے بڑا عجیب میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے آپ کہیں جاتے ہیں نا، یہ پینٹ کوٹ لینے میں نے جانا ہے تو میں اپنی مرضی کا سائز دوں گا، اپنی مرضی کا کلر پسند کروں گا، اپنی مرضی کا ریٹ دوں گا، اپنی مرضی کا کپڑا خریدوں گا، لیکن واحد ہمارا شعبہ ہے میڈیکل کا، جہاں مریض کی مرضی نہیں چلتی، وہاں ڈاکٹر کی مرضی چلتی کہ تم نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ آپ نے لینا ہے، اتنا واک کرنا ہے۔ اب اس نے صحیح دینا ہے یا غلط دینا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس اسپتالوں میں جا رہے ہیں اور جنہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں دی ہیں، MBBS جو بھی مطلب ان کو ڈگریاں ملی ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے ان کو انسان بنائے۔ بالکل صحیح ہے، ان کے اندر انسان، ان کے دیکھیں درس یہ درس دیا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں، یہ دیا جاتا ہے، آگے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے کوئی، کیا نہیں اصل میں درس نہیں دیا جا رہا میڈم۔ اگر دیکھیں درس دیا جائے نا تو میں، لیکن وہ اوتھ لیتے ہیں باقاعدہ کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اوتھ جو لیتے ہیں تو پھر وہ وعدے ہی تو کرتے ہیں۔
اور یہ پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں، جی اس پہ اس کو عمل پیرا نہیں سمجھتے نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بہت اچھا سے ترجمہ بھی نہیں پتا ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جنت اور جہنم کے معاملات پہ لگا دیا ہے کہ مرنے کے بعد ابے بھائی یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، جی. یہ امتحان ہے. یہاں کردار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کس طرح لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں یا اپنی ذات سے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں. یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں، یہ مسیحا کہتے تھے ڈاکٹر کو. پیسے ہی تو کمائے جا رہے سر یہ ہیں. لفظ جو استعمال ایچ آئی ہوتے وی تھے. کے کیسز پھیلے وہ اسی لیے پہلے ہیں کہ وہ ایک سرنج سے سارے بچوں کو میڈم دیکھیں ایک نیڈل کی قیمت 5 سے 10 روپے، یس بالکل، زیادہ سے زیادہ 20 روپے، 20 روپے 50 روپے. اب ان کے ماں باپ کو آپ کہو آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ یہ نیڈل مجھے لا کے دے دو، یہ نیڈل ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ولی کا ہاسپٹل جو ہے تمام سائڈ اسٹیشن کے جو جتنی فیکٹری ہیں اس کے اندر رجسٹر ہے، مزدور اس میں رجسٹر ہے، ان کی فیملی رجسٹر ہے. وہ مہینے کا چارج ان سے پیسے لیتے ہیں، فری آف کاسٹ نہیں ہے. یہ وہ سرکاری اسپتال نہیں ہے جیسے جینا ہاسپٹل ہے یا آپ کا سول ہاسپٹل ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ ان مریضوں سے منتھلی چارجز ہوتے ہیں، وہ فیکٹری والے پے کرتے ہیں، وہ جو ورکر ہیں ان کی سیلریوں سے کٹتے ہیں وہ پیسے انشورنس کے. تو آپ اندازہ کریں اس کے بعد جو بچے کو ماں باپ لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو صحتیاب کریں، ہمارے بچے کو اچھی میڈیسن دیں، اور وہاں سے وہ بچہ زندگی بھر کے لیے ایک معذوری. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے لیے کتنا خطرناک اس کے لیے معاملہ ہے. اب اس کی ایک بچی کی میں ماں کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس کی بچی کی ماں کہتی ہے کہ میرے رشتہ داروں نے ہاتھ لگانا چھوڑ دیا میرے بچے کو. حالانکہ ہاتھ لگانے سے بیماری نہیں پھیلتی. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے جو میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو کھینچ رہے ہیں، اس کے پاس نہیں لے کے جا رہے کہ ہمارے بچوں کو لوگ ڈر رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ بھی ڈریں گے، احتیاط کریں گے، ظاہر ہے وہ بھی رسک تو نہیں لے سکتے نا، کیا کریں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب جس طرح یہ بچے بچیاں نشے پہ لگے ہوئے ہیں یاسر بھائی، اور یہ سرنج استعمال کرتے ہیں روڈ پہ، خود اپنے آپ کو سرنج انجیکٹ کرتے ہیں وہ نشے والی. تو یہ ایک سرنج 50 لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں بھی کھلے گھوم رہے ہیں، جس کا کسی کو نہیں پتا. اب یہ ایک دفعہ جب ان کو پکڑا جائے اور ان کی تیزی سے پھیلا ہے، آپ یقین کریں کہ اس سوسائٹی کی جو سب سے بڑی پوٹینشیل تھریٹ اس وقت ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے. اتنا آؤٹ بریک اس کا ہو چکا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ پھیل چکا ہے، لیکن بہت سائلنٹ کلر ہے. ہمیں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اس میں جو ہے وہ یاسر بھائی آ چکے ہیں اس وائرس کے ساتھ. جس طرح ہمارے یہ لوگوں کو ہیپیٹائٹس کا آپ نے ذکر کیا، ایڈس کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح بہت ساری بیماری منہ کے کینسر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے. آپ جینا ہاسپٹل میں جائیں گے یاسر بھائی، مریض فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بیڈ تک نہیں ہے. اب ان کو وہ کہتے ہیں بیڈ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں لے کے جائیں. کیڑے پڑ گئے ہیں. آپ یہ گٹکا ماوا اور یہ منشیات آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور پورے سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، بلوچستان میں آپ چلے جائیں، بلوچستان کے مریض آپ کے کراچی میں آتے ہیں، انٹیریل سندھ کے مریض آپ کے کراچی کے اندر آتے ہیں. اب کہاں لے کے جائیں؟ کہیں ہسپتال ہی نہیں ہے. اب وہ ماں باپ یا بہن بھائی یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ سر کیا کر سکتے ہیں؟ اب بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں تو لے جانے کی ان کی وہ مالی سکت نہیں ہے کہ وہ وہاں لے کے جائیں. لیکن اب پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے اندر بھی یہ رویہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک مریضہ وہ تڑپ رہی ہے اور ڈاکٹر نہیں ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ جو عملہ ہے اسٹاف جو نرسنگ کا ہے وہ بس اس کو اب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس ویل چیئر کے اوپر اس کی جان چلی گئی. اور اس کے بعد دیکھیں چلیں غلطی ڈاکٹر نے کر لی، ڈاکٹر نے ناسمجھی میں لاپرواہی میں کر لی، لیکن اس کے اسٹاف کو کیا چاہیے تھا، اس کے مالکان کو کیا چاہیے تھا اسپتال کے کہ فوری ایکشن کرے کہ دوبارہ اس طرح کی کارروائی نہ ہو. حوصلہ چکنی ہو ایسے لوگوں کی جو لاپرواہی کرتے ہیں. لیکن ہمارے اندر برائی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارا اسپتال کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں. بھائی اگلے کے لیے تیار ہو جاؤ کیس کے لیے، اگلی جان جانے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. اگر آپ کارروائی نہیں کرو گے پھر ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے معذرت کے ساتھ اینٹی کرپشن ہے وہ کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ سندھ ہیلتھ کمیشن آپ نے پورا بنایا ہے، اتنا بڑا بورڈ بنایا ہے، یہ کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ چیک تو کریں، اس کو انسانیت کا درس دیں. اگر دیکھیں وہی بات ہے نا، کنسیڈریشنز پر نہیں ہوتی یہ چیزیں. اگر میڈم کوئی جزا اور سزا کا قانون ہم نہیں لے کے آئیں گے، دیکھیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ ہمیشہ ایک گفتگو کرتی ہے کہ پاکستان میں سزا ہونی چاہیے، سزا عام ہونی چاہیے. جو بندے غلط کام کرتے ہیں ان کو سزا دیں کوئی بھی ہو، اور جو بندے اچھے کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارا منشور ہے. یہ بتائیے کہ یہ ممکن کیسے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن معاملات کی نشاندہی آج ہم نے کی ہے، زمانے سے ان سارے معاملات کے اوپر بات کرائیں، لیکن حکومت کی ترجیحات میں شاید اب یہ نہیں ہے. میں پاکستان کی تو پوری بات نہیں کرتا، وہاں تو معاملہ شاید پھر بھی بہتر ہے، لیکن کراچی میں اور بالخصوص سندھ کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.
किया जाए फिर? ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पर यही लोग हैं, बार बार आएंगे, कभी वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे, कभी मेयर बन जाएंगे। अभी मज़े की मैं बात बताऊँ, इससे जुड़ी हुई बात, चलें आप एक और बड़ी दिलचस्प बात है, अब रोइए, सर धुनिए, आप जो चाहिए आप कीजिए, पत्थर अगर आपके करीब है तो थोड़ा सा आप उससे दूर हो जाइए। यहाँ जो एक मशहूर ज़माना टिकटॉकर कहूँ या मेयर कहूँ या जो उनको भी नाम दे लीजिए, उन्होंने एक नई सर्विस का जो है वो यहाँ पे आगाज़ किया। सोशल मीडिया पे आप यकीन करें जाके देखिए तो कि बाहर से लोग उसके नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं, हमने लाफिंग स्टॉक इसको बना दिया है, हमें साइकिल के ऊपर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो हम उसी की बात कर रहे थे सब। ये आपके साथ हो रहा है, मतलब कैसे हम पेशेंट को लेके जा सकते हैं? नहीं, पेशेंट को ना भी चलें लेके जाएं, आप ट्रीटमेंट देने के लिए जा रहे हैं। ये जो मेयर साहब हैं इस वक्त, जो मैं इनको टिकटॉकर ही कहता हूँ वैसे तो, ये टिकटॉक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, ये ज़रा खुद जरा शहर का साइकिल के ऊपर चक्कर लगा कर देखें, आए ये जो एम्बुलेंस में जो जाएगा तो इसको कैरी करेगा, वो बेचारा खुद अगली एम्बुलेंस की गाड़ी के जो प्राइवेट एम्बुलेंस है ना यहाँ पे जो सर्विसेज चल रही हैं ईदी की और दीगर, वो उनको उठा के वापस ला रहे होंगे। तो ये यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे एक तो लोगों के साथ जानबूझ के किया जा रहा है और फिर उनका मजाक बनवाने के लिए जो है ना, मजाक बनाने के लिए अपने कंटेंट के लिए टिकटॉक के इस तरह की चीज़ें जो वो छोड़ी जा रही हैं। आप बताएं क्या करें? यासिर भाई देखिए, मैं मतलब आप सबको जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान। अच्छा, बदकिस्मती से मैं भी जानता हूँ। अच्छा, बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा, और वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, और माशाल्लाह उनकी जो तालीम रही है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, अल्लाह करे। लेकिन मैं उसके साथ साथ सर एक बात कहूँ, देखिए हमेशा जो मुशीर होते हैं ना, ये मरवाते हैं इंसान। नहीं सर, मैं आपको अर्ज़ करूँ यहाँ पे शाह साहब आपका हमारा इख्तिलाफ बात ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे भी आप रहे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपको मिली हैं, सब कुछ हैं, इख्तियारात जितने इनके पास हैं शायद किसी के पास हो। सिंध की तारीख में, शहर कराची की तारीख में कोई ऐसा मेयर आया हो जिसके पास इतने इख्तियारात हों। उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे, आप मुझे एक बात बताइए, आप काबिल हैं, पढ़े लिखे, मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं करना जानता हूँगा तो आप मुझे यहाँ पर देख सकेंगे या मुझे रखेंगे? नहीं रखेंगे। मेरा जो काम है अगर मैं वो सही नहीं कर रहा तो मेरी तालीमी काबिलियत जो भी हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यासिर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं जिन चीज़ों की तरफ ज़रूर तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। देखें, जो मुशीर है ना, मैं आपको फिर वही लफ्ज़ उसी की तरफ आ रहा हूँ कि ये मशवरे देते हैं और उस तरह की एडवाइस करते हैं, उस तरह की एडवाइस करते हैं जिससे आप पब्लिकली बदनाम होते हैं, आपकी हौसला अफजाई नहीं होती, आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होता, उल्टा आपकी बदनामी में इजाफा होता है। ये देखें, एक पढ़ा लिखा एक वकील बैरिस्टर आदमी, उसको पता होना चाहिए। एक आम बच्चे से आप पूछेंगे कि साइकिल के ऊपर किसी मरीज को रेस्क्यू कैसे कर सकता है? शहर कराची के अंदर कोई कर सकता है सर? गाँव देहात में भी नहीं कर सकता। कम से कम मोटर बाइक, कार, कोई एम्बुलेंस, कोई दुनिया जा रही हेलीकॉप्टर जहाज की तरफ, एम्बुलेंस का हम साइकिल के ऊपर लेकर ड्रोन्स के जरिए ट्रीटमेंट्स। सर ये दुनिया में मजाक बनाने वाली बात है ना। तो ये कौन लोग हैं सर? ये उनको मुशीर साहिबान जो है। अच्छा सर, मैं एक और आपको चीज़ बताऊं, शायद ये सियासतदानों को पता नहीं है, उनको याद करवाता हूँ दोबारा। ये कराची जो है ना सर, ये बदला लेता है। ये कराची के जो लोग हैं ये बदला लेते हैं। कैसे? लोग नहीं समझते, लेकिन आने वाला वक्त नज़र आता है। यहाँ पर कोई और जमात थी जिसका एक आवाज़ के ऊपर ना कराची बंद हो जाता था, आधा सिंध बंद हो जाता था, 50-50, 100 लाशें गिरती थी सिर्फ एक आवाज़ के ऊपर, हेलो की आवाज़ के ऊपर। तो आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। आज वो आपस में जिस तरह दस्तो गिरेबां हैं तो वो दुनिया देख रही है। उससे पहले एक हमारे शायद जमात के कोई मेयर साहब थे, मुशर्रफ साहब के टाइम में, उन्होंने भी यहाँ काम किया, नेमतुल्लाह साहब। तो अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन दोबारा उनको मौका नहीं मिला। आप ये कराची के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ का गरीब हो या अमीर हो, ज़्यादातर कराची के अंदर वो लोग हैं सर जो पढ़े लिखे हैं। शाह साहब, मैं पूरे शहर के अंदर एक बात और सुन लीजिए, चलें आपकी भी नॉलेज में और लोगों की भी नॉलेज में इजाफा कर देता हूं। वक्त खत्म हो गया। ये जो पढ़े लिखे लोग जिनको आप कहा जाता था ना शहर कराची में, अब ये अक़लियत में जा चुके हैं और अब वो लोग नहीं हैं। अब यहाँ पे जो गलबा है उन लोगों का है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। माज़रत के साथ बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन ये रियलिटी है। और जो रूल कर रहे हैं उनको आप पढ़े लिखे कहते हैं या क्या कहते हैं, इसके ऊपर फिर एक बहस करेंगे। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया सैयद गुल नबी साहब प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। हमारा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।